اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا، ایک ایسا قصہ کہیں یا ایک ایسی بات کہیں یا ایک ایسی چیز کہیں کہ جو ہمارے علم میں وسیع اضافہ بھی کرے گی اور ہمارے ایمان کو بھی تازہ کرے گی۔ دوستوں، میں نے آج مجھے کتاب ملی، تو اس کتاب میں مجھے جو چیز نظر آئی وہ مجھے بہت ہی میرے ایمان کو تازہ کرنے والی ملی، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، چونکہ میں اس طرح کی چیزیں چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، میں آپ لوگوں سے گائے بگائے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آئے گا، اور آپ مجھے لازمی لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ مجھے تھوڑا حوصلہ ملے کہ آپ لوگ وہ مجھے سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ چلیے دوستوں، میں زیادہ وقت نہیں لیتا، آپ کے ساتھ جو میں چیز شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ حدیث مبارک کی کتاب مجھے ملی، ایمان اور عقائد کا بیان۔ اس میں لکھا ہوا تو عربی میں ہے، لیکن میں کیونکہ میں نے ترجمہ پڑھا تو آپ کو میں ترجمے میں وہ آپ کو سناؤں گا، آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو اور مجھے بھی ثواب ملے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک دن ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص پر نظر پڑی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ کالے تھے۔ اس کے ہاتھ سے سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ اس کے اس حال سے تعجب اس لیے ہوا کہ مدینہ منورہ کا باشندہ ہوتا تو اسے ہم پہچانتے ہوتے، اور اگر مسافر تھا تو اس پر سفر کے آثار ہوتے اور کپڑے میلے کچیلے ہوتے۔ اس وقت تو یہ بھید ہم پر نہ کھلا، بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتانے سے اس بھید کا پتہ چلا کہ وہ شخص چلتے چلتے مجلس تک آ پہنچا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیں، اور اس نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے، بشرطے کہ تجھے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ اس جواب کو سن کر اس شخص نے کہا، صدقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس کی اس بات پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر ایسے انداز میں ٹھیک بتاتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ بتائیں ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر، بری ہو یا بری۔ یہ جواب سن کر اس نے پھر وہی کہا، صدقت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا، اچھا بتائیے احسان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو یعنی اگر تجھے ایسی قوت استحصار حاصل نہیں ہے کہ تو یہ سمجھتے ہوئے عبادت کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ سمجھ لیا کر کہ بلا شبہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے دونوں اس بارے میں لا علم ہے، یعنی کہ نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، ظاہر سی بات ہے قیامت کب آنی ہے۔ پھر اس نے کہا، اچھا تو اس کی نشانیاں بتا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جنیں، یعنی ایسی لڑکیاں پیدا کریں جو اپنی ماں کی سردار ہوں، یعنی کہ وہ اپنی ماں سے بڑی اپنے آپ کو سمجھیں اور اپنی ماں کی بات نہ مانیں۔ اور ایک نشانی یہ ہے کہ تو ننگے پیر ننگے بدن والے فقیروں اور بکریاں چرانے والوں کو دیکھے کہ اونچے اونچے مکان بنا کر آپس میں فخر کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوال و جواب کے بعد وہ شخص چلا گیا اور میں بہت دیر تک سوال سے رکا رہا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سوال فرمایا کہ اے عمر،
क्या तुम जानते हो कि ये साइल कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खूब जानते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जबरील अमीन थे, इस गर्ज से आए थे कि तुम्हारे सामने सवाल करके तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाएं। देखा दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें बड़े बेहतरीन अंदाज से इस्लाम की तशरीह, सबक, सब कुछ हमें बतला दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी और उनकी हदीस मुबारक की रोशनी में और सहाबा कराम के अमल और उनकी जो तालीमात हैं उनकी बदौलत तो हम तक तो दीन पहुंच गया। अब आगे हमने क्या करना है? अब हमने पहले तो ख़ुद की इस्लाह करनी है। इस्लाह करने के बाद अपने अहल व हयाल की इस्लाह करनी है। अगर वो नहीं मानते तो उनके लिए दुआएं करनी है। फिर इसके बाद अपने अहल हलाका को, अहल हबाब को, अहल मुल्क को, फिर अगर मुल्क से भी ये चीज़ हो गई, दीन पूरा हो गया, तो फिर दूसरे ममालिक में भी जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी होती है? अपने घर से। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी ये जो बात सुन रहे हैं वो इस पर ज़रूर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दीन को सीखेंगे भी और आगे फैलाएंगे भी। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अगली हदीस मुबारक के साथ और अगली नई बात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।